اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ دوسرا مضمون ہے جو شروع ہے پچھلی آیت سے، اور اس کا عنوان ہے رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا میں 3 امور کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کی تعلیمات سے نفع صرف منیب آدمی اٹھائے گا، اور امر دوم ہے کہ بیت اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنا کردہ ہے، تعمیر کردہ ہے، اسی کو بیان کیا۔ اور جب ہم نے بنایا کعبہ کو مثابتاً اجتماع کی جگہ، ایسی جگہ جہاں لوگ لوٹ لوٹ کے بار بار آئیں، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ بیت اللہ کے دروازے سے چند گز کے فاصلے پر یہ مقام ابراہیم ہے۔ اس کے قریب جگہ ملے طواف کے بعد تو بہت بہتر ہے، ورنہ پورے بیت اللہ میں جہاں بھی جگہ مل جائے تو یہ نوافل پڑھنا مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، عہد کا صلہ الی آ جائے تو معنی وصیت کرنے کا ہوتا ہے، حکم کرنے کا۔ تو یہاں عہدنا امرنا کے معنی میں ہوگا، رول معنی۔ ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ پاک صاف رکھو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بیتیہ اضافت تشریفی ہے جی، کعبہ کے شرف کو بیان کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت دے دی۔ اور طاہرہ کا معنی ظاہری صفائی بھی ہو سکتا ہے اور باطنی صفائی بھی، کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، امر سوم سیدنا ابراہیم کی دعائیں۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب کر دے اس شہر کو امن والا، آمنن اے ذا امن،
ورزق اہلہ من الثمرات، اور روزی دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ روزی اس آدمی کو دے جو ان میں سے اللہ پر یعنی اللہ کے تمام احکام پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ قید من آمن منہم کی لا ینال عہد الظالمین، اس کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگا دی تھی۔ قالا، اللہ نے کہا یہ روزی کا معاملہ ہے، من کافرا، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں نفع دوں گا اس کو قلیلاً، اے زماناً قلیلاً، اور زماناً قلیلاً سے مراد پوری زندگی ہے جی۔ آخرت کے حساب سے دنیا کی پوری زندگی قلیل ہے، پھر میں اسے کھینچوں گا، ثم اضطرہ، آگ کے عذاب کی طرف۔ دنیا میں روزی بند نہیں کرنی، وبئس المصیر، اور بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، اس کے ثمرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں جی، کہ وہ امن کا شہر ہے اور ہر طرح کے میوے اور پھل ہر موسم میں وہاں مل رہے ہیں جی۔ کبھی لبنان سے آ رہے ہیں، کبھی پاکستان سے جا رہے ہیں، کبھی آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، وہاں کوئی موسموں کی پابندی نہیں، اور اتنے خوبصورت اور عمدہ پھل کہ بندہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور پھر کھا کے حیران در حیران ہو جاتا ہے، اور اس میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور مکے میں پھلوں کی دکانوں پر ہر قسم کا پھل ہر وقت مل رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ دوسری دعا ہے جی، ربنا تقبل منا۔ اور صداقت رسول کی دلیل بھی ہے جی۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں، القواعد بنیاد، اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا، ربنا اے یقولان، تو وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب، تو قبول کر ہم سے اس عمل کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا تقبل منا، اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر اترانا، تکبر کرنا، فخر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جتنا بھی بڑا عمل ہو عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرما دے۔ انک انت السمیع العلیم، انت ضمیر فصل،
اور خبر کا معرفہ ہونا، یہ حصر پر دلیل ہے جی۔ معنی کیا کریں گے؟ بے شک تو ہی ہے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا، اور تو ہی ہے ہر ایک کے حالات کو جاننے والا۔ اس حصر کے معنی نے شرک کی تمام رگیں کاٹ کے رکھ دیں۔ تیرے سوا غائبانہ پکاروں کو سننے والا بھی کوئی نہیں، اور تیرے سوا ہمارے حالات کو جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب کر دے ہمیں فرما بردار اپنے لیے، مسلمین اے موحدین۔ رول مانی لا نعبد الا ایاک، تفسیر کبیر، اے موحدین لا نعبد الا ایاک ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت فرما بردار اپنے لیے، یعنی ہماری ذریت میں ایک جماعت ایسی ضرور رکھنا جو صرف تیری ہی عبادت کرے۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اراعت بمعنی تعلیم، مناسک احکام شریعت مراد ہیں جی، یا امور حج۔ اے علمنا شرائع دیننا و احکام حجنا، سکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور ہم پر متوجہ ہو جا۔ یہ خواص الخواص کی توبہ ہے جی، جس سے مراد درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ رول معانی نے لکھا جی انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، چوتھی دعا جی، اے ہمارے رب بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول۔ فیہم رسولا منہم، دونوں جگہ امتن مسلمتن مراد ہے جی، بھیج ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے، یعنی ہم دونوں کی اولاد میں سے، ابراہیم و اسماعیل۔ اس رسولن سے مراد صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں جی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں جتنے پیغمبر آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، اور یہ جو رسولن ہیں یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہونا ہے، اور وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ بھیج ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ پڑھ کے سنائے انہیں تیری آیتیں، اور سکھائے ان کو کتاب، یعنی صرف تلاوت نہ کرے، آیتوں کا مفہوم بھی بتائے، تعلیم دے۔ تو یہ تعلیم
حدیث سے ملے گی، تو قرآن کے ساتھ آپ کی مستند اور صحیح حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ٹھہرا۔ والحکمت، اور سکھائے ان کو دانائی کی باتیں۔ حکمت سے مراد ہے جی سنت، احکام شریعت۔ حضرت قتادہ نے فرمایا اور قرطبی نے نقل کیا، الحکمت السنہ، اور حکمت کہتے ہیں وضع الشیء علی موضع، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جس نبی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ اولاد آدم میں سے ہوں گے، بشر ہوں گے، منہم، انہی میں سے انسان ہوں گے اور بشر ہوں گے۔ دوسری چیز یہاں سے یہ ثابت ہوئی یعلمہم الکتاب، کہ قرآن کے ساتھ آپ کے فرامین کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ اپنی محفل میں آنے والوں کا آپ تزکیہ کریں گے۔ تزکیۃ النفوس، یعنی ان کے دلوں سے کفر، شرک، نفاق، منافقت سب چیز کھرچ دیں گے۔ تو یہ عظمت صحابہ پہ بھی دلیل بنی جی۔ یقیناً آپ اس منصب پہ پورے اترے اور آپ اس میں کامیاب ٹھہرے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے انتقال کے بعد سوائے 3 صحابہ کے باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، وہ اس صفت کا انکار کر رہے ہیں جی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان میں جو آخری دعا ہم نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین مکہ کو کہنا چاہتے ہیں ویسے تو ابراہیم کو اپنا روحانی باپ کہتے ہو، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، تو یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے ابراہیم نے بنائے کعبہ کے وقت دعائیں مانگی تھیں۔ تو پھر اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ اور اس کے دعوے توحید کو تسلیم کر لو۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم إِلَّا مَن صَفِیَ نَفْسَہ، ترغیب ہے جی اتباع نبی۔ اور نہیں اعراض کرتا۔ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے دین سے، مگر وہی آدمی جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، صافیہ نفسہ اے جعلہا مہانتاً ذلیلتاً، شرک کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ یا صافیہ کا معنی خاصر ہے جی، بحر محیط نے یہ معنی کیا۔ ابراہیم کے دین سے وہی بندہ اعراض کرتا ہے جس نے اپنا نقصان کیا بوجہ شرک۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا دنیا میں پیشوائی کے لیے۔
چننے کا یہ معنی ہے انی جاعلک للناس اماما وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ الصالح فی الآخرت هو الفائز، قرطبی، اور یقیناً آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے، یعنی کامیابی کے اعلیٰ درجے پر۔ اس آخری پیغمبر کی اتباع کرو کیونکہ یہ ملت ابراہیمی کا متبع ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، حضرت ابراہیم کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کی علت جی، وہ جو کہا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس کی علت بیان ہو رہی۔ حضرت ابراہیم کو دنیا اور آخرت میں جو عظمت ملی تھی وہ ہماری فرما برداری اور توحید کی وجہ سے ملی تھی، اور تم بجائے توحید کے شرک کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تم کیسے ابراہیمی ہو؟ جب کہا ابراہیم سے اس کے رب نے اسلم، فرما بردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، توحید پر قائم رہنے کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کا اولاد کو وصیت کرنا تاکیدی حکم۔ اور حکم دیا وصیت کی اسی ملت کی، بہا کی ضمیر کا مرجع ملت ہے، اسی ملت اسی دین کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی۔ یا بنیا، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے چن کے دیا ہے تمہیں دین۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ مسلم ہو۔ وہ تو اپنی اولاد کو یہ تاکید کرتے رہے تھے کہ دین توحید پر قائم رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہودیوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ جب حضرت یعقوب فوت ہونے لگے تو اوصا بنی بالیہودیت، رولمانی، تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے جی، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ استفہام انکاری ہے جی، یعنی تم موجود نہیں تھے۔ کیا تم موجود تھے جب آئی تھی یعقوب پر موت؟ اذ قال لبنی، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من دونی من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ تو وہ کہنے لگے
نعبدو الہ کا، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی۔ وہ آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ تو نعبد الہ کا و الہ آبائکا، تو یہ الگ الگ الہ نہیں ہیں، الہم واحدہ، ایک ہی الہ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار بننے والے ہیں، ہم اسی کے آگے جھکنے والے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے تو اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ میرے بعد اللہ ہی کو معبود ماننا اور اسے ہی الہ ماننا۔ تو آخری پیغمبر کی دعوت بھی تو یہی ہے۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ موت کا اطلاق انبیاء پہ کرنا یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، تو وہ ذرا اس آیت پہ غور کر لیں جی۔ یہاں موت کا اطلاق حضرت یعقوب پر قرآن میں ہوا جی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ وہ ایک جماعت تھی، کون؟ سیدنا ابراہیم اور ان کی اولاد۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے جی کہ ہمارے آباء و اجداد پیغمبر تھے اس لیے ہم بخشے جائیں گے۔ ہم بدکار ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارے آباء و اجداد تو بڑے صالح تھے۔ یہی حال آج کے گدی نشینوں، پیرزادوں اور صاحبزادوں کا ہے جی۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں، ہمارے آباء و اجداد بڑے اونچے لوگ تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے جی، وہ ایک جماعت تھی ابراہیم اور اولاد ابراہیم، قد خلت، وہ گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کو ملے گا جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں ملیں گے جو تم نے کمائے، تمہارے اعمال، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے عملوں کے بارے میں، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ان کے اعمال کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، شکوہ ہے جی۔ حضرت ابراہیم نے جس نبی کے لیے دعا مانگی تھی وہ یہی نبی ہے، مگر تعجب ہے کہ اس کے باوجود یہود و نصارہ لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہیں، یہ شکوہ ہو گیا جی۔ یہ خود بھی شرک پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی پر ڈٹے رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ، ہدایت چاہتے ہو تو عیسائیت قبول کر لو۔ قل، جواب شکوہ،
اور دو جواب دیے جی، ایک الزامی جواب دیا اور ایک تحقیقی جواب دیا۔ پہلے الزامی جواب دیا، میرے پیغمبر کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت اس کا عامل محذوف ہے جی، نتبع، بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی جو یکسو تھا، ہم ابراہیمی ہیں، یہ الزامی جواب ہے۔ ہدایت اس میں ہے وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرتے، ہم حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار ہیں۔ قولو آمنا باللہ، تحقیقی جواب جی، ایمان کا مدار آبائی نسبت پر نہیں، ایمان کا مدار یہودیت عیسائیت پر نہیں، بلکہ ایمان تو توحید، رسالت اور دیگر احکام کو ماننے کا نام ہے۔ یا یوں کہہ لیں قولو آمنا باللہ، یہ ملت ابراہیم ہی کی تشریح ہو رہی ہے جی، جس ملت ابراہیم کے ہم پیروکار ہیں، آؤ ہم تمہیں بتائیں وہ ملت کیا ہے۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، یعقوب کی اولاد پر اتاری گئی، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یہ دونوں بھی اولاد یعقوب میں شامل ہیں جی، لیکن ان کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ یہودیت اور عیسائیت اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے تھے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے۔ وما اوتی النبیون، اور جو کچھ سارے نبیوں کو دیا گیا ان کی رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، یعنی ایمان لانے میں، کہ کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ ایمان لانے میں تفریق ہے جی، مرتبے میں نہیں، وہ تو خود قرآن نے بیان کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جملہ مقصودی ہے جی، اور لہو کی تقدیم حصر کا معنی دے رہی ہے جی، مانتے سارے نبیوں کو ہیں مگر سر اپنا صرف اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے آگے جھکنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اہل کتاب کو ترغیب ایمان ہے جی، اور ان کے قول کا جواب بھی ہے کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا نہیں، پس اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، اور وہ کیا ہے جس کو پیچھے بیان کیا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں،
اعراض کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ ہیں ضد میں، ضد کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تسلی للنبی، پس کافی ہے تجھے ان کی طرف سے اللہ، یعنی ان کی جو مخالفتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، مشورے ہیں، آپ کو مٹانے کی تدبیریں ہیں، میں اللہ ان کے مقابلے میں تیرے لیے کافی ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جملہ تعلیلی ہے جی، علت بیان ہو رہی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی، پس کافی ہے تجھے ان کی طرف سے اللہ، اس لیے کہ وہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور وہی ہے ہر ایک کی حالت کو جاننے والا۔ اس آیت نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا جی۔ اصحاب رسول کا ایمان معیاری ہے، عند اللہ مقبول تھا اور وہ ہدایت یافتہ تھے، تبھی تو کہا ان جیسا ایمان لاؤ تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر صحابہ کا ایمان مشکوک ہے تو پھر ان کے ایمان کو معیار کیسے ٹھہرایا؟ جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے اس دورے میں شریک ہیں، اور خاص کر کے طلباء اور علماء، تو وہ اس طرح کی آیتیں ساری جمع کر لیں جی، جو عظمت صحابہ کی آیتیں ہیں وہ جمع کر لیں، دوسرے مضامین کی جو آیتیں ہیں وہ جمع کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی آیتیں ہیں انہیں اکٹھا کر لیں۔ صبغت اللہ اے قبلنا، ہم نے قبول کیا ہے اللہ کا رنگ، اور صبغت اللہ سے مراد کیا ہے جی؟ دین اللہ۔ کہتے ہیں کہ نصرانی جو تھے، عیسائی، اپنے بچوں کو ایک خاص قسم کے رنگ میں نہلایا کرتے تھے، اور جو بندہ بھی ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے خاص قسم کے رنگ میں نہلایا کرتے تھے کہ یہ پاکیزہ ہو گیا ہے، پختہ رنگ چڑھ گیا ہے، نصرانی ہو گیا۔ اس کا جواب دیا ہمیں کسی رنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کا رنگ یعنی دین اسے قبول کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور کس کا زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ؟ استفہام انکاری ہے جی، یعنی کسی کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ مقصودی جملہ ہے جی، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ اہل کتاب کے لیے زجر ہے جی، فی اللہ اے فی توحید اللہ یا فی دین اللہ، اللہ کے بارے میں تو جھگڑا ہی کو نہیں تھا نا، اللہ کو تو سب مان رہے تھے۔ تم ہم سے جھگڑتے ہو کہ جو ہمارا دین ہے، دین توحید، یہ سچا ہے یا یہودیت و نصرانیت، یا تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور حضرت عزیر اور عیسیٰ ابن اللہ ہیں، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے دین کے معاملے میں، حالانکہ وہ ہے ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال توحید والے
اور تمہارے لیے تمہارے اعمال شرک والے۔ تو اللہ کا قرب تو اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، رب تو وہ تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے ہیں خالص۔ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں الاخلاص اللہ تشرک فی دینہ، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، شکوہ جی۔ جب ہر لحاظ سے یہود و نصارہ کو لاجواب کر دیا گیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے عوام میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پہلے انبیاء ہمارے مذہب پر تھے، وہ ہمارے بزرگ تھے۔ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بت پرست وہ بھی اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، جس کو سورۃ آل عمران میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو یہ کمزور عقیدے کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی پرانی عادت ہے، اپنے آپ کو بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی حجویری اور معین الدین چشتی اور یہ جو بزرگ تھے، یہ بھی ساری زندگی قبریں ہی پوجتے رہے تھے، مزاروں پہ مجاور بن کے ہی بیٹھے رہے تھے، اور ہم ان کے دین پر ہیں۔ جبکہ ان کی کتابیں پڑھی جائیں، کشف المحجوب، غنیت الطالبین، فتول غیب، تو وہ ساری توحید سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کانو ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ حالانکہ یہودیت کی بنیاد تو پڑی حضرت موسیٰ سے، اور عیسائیت کی بنیاد پڑی حضرت عیسیٰ سے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل وہ کتنے پہلے ہوئے ہیں۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ قل، جواب شکوہ جی، میرے پیغمبر کہے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ نے تو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ وہ سب دین توحید پر تھے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے۔ یہ زجر بھی ہے اہل کتاب کے لیے اور جواب شکوہ بھی ہے۔ کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے۔ کون بڑا ظالم ہے؟ استفہام انکاری ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ شہادت سے مراد وہ شہادت ہے جو تورات و انجیل میں تھی کہ تمام انبیاء کا دین دین توحید تھا اور وہ شرک سے کوسوں دور تھے۔ شہادت التورات والانجیل علی الانبیاء کانوا علی التوحید، تفسیر کبیر۔ تو تمہارے پاس وہ گواہی موجود ہے اور تم اس کو چھپا رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، ہمارے پاس آؤ گے تو ہم پوچھ لیں گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، اعادہ برائے
تاکید اس آیت کو دوبارہ دہرایا جی، معلوم ہوتا ہے اس کا پروپیگنڈا زیادہ تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا، اس آیت کا تکرار اس لیے ہے کہ امت محمدیہ بھی خالی نسبت پر تکیہ لگا کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم صاحبزادے ہیں، ہم پیرزادے ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہم سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں۔ آج دیکھ لو اپنے معاشرے میں چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، اویسیہ کہلانے والے کتنی لغویات میں اور بدعات میں آج وہ مصروف ہیں۔ چشتی طریقہ کو دیکھیے، قوالی ڈھولک پر، اس کے وہ قائل ہیں، دف پر، ڈھولک پر، باجے، اور وہ سر دھنتے رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ قوالی ڈھولک پر، دف پر، مزامیر پر اگر یہ جائز ہے تو پھر اسے کسی دن مسجد میں کر کے دیکھو۔ ہماری فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا کہ آلات مزامیر پر، یعنی ڈھول اور یہ راگ، آلات مزامیر جتنے ہیں، اس پر جس بندے نے سبحان اللہ کہہ دیا سارا مرتدن، وَذَبِیَّتُ ذَبِیَّتُ مرتد، تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ لیکن آج چشتی کہلانے والے اسی ڈھولک پر نبی پاک کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ کتنے سہروردی ہیں، قادری کہلانے والے ہیں، کتنی لغویات میں ملوث ہیں۔ اسے چھوڑیے، کتنے حنفی کہلانے والے ہیں جو امام اعظم کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، بدعات میں مصروف ہیں۔ اس لیے کہا خالی نسبت پہ نہ رہنا، بلکہ عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، رسالت پر پہلے شبے کا جواب۔ یہ یہاں سے شروع ہوگا اور آیت نمبر 157 تک جائے گا جی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک ھم المہتدون، وہاں تک جائے گا یہ جواب جی۔ اعتراض کیا ہے؟ یہ عجیب نبی ہے جس کو اپنے قبلے کا بھی پتہ نہیں، کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے، پھر بیت المقدس کی طرف منہ کرتا ہے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ تو جسے اپنے قبلے کے تعین کا پتہ نہیں، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان جب مدینہ منورہ میں آئے تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے 16 یا 17 مہینے تک۔ اس کے بعد اشارہ مل رہا ہے کہ ہم آپ کا قبلہ بیت اللہ بنانے لگے ہیں، اور بطور پیشن گوئی کہ اللہ نے کہا کہ جب قبلہ بیت اللہ بنائیں گے تو بیوقوف اور ضدی لوگ طرح طرح کے اعتراض کریں گے، بکواس کریں گے۔ کوئی کہے گا، یعنی یہودی کہیں گے، بیت المقدس تو سارے نبیوں کا قبلہ تھا، تو سارے نبیوں کے قبلے کو چھوڑ دیا،
بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے، یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے گا بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا ہے جی، شاید وطن کی یاد آ رہی ہے، تو پھر آج وطن کی یاد آ رہی ہے اور بیت اللہ کی طرف منہ ہو رہا ہے، تو یہ مدینہ چھوڑ کے پھر مکہ واپس چلے جائیں گے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس کا جواب دیا جی، پہلے بطور پیشن گوئی کے کیا کہا؟ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، قبلے سے مراد بیت المقدس ہے جی، جو پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا اور 17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب انہیں اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ اللتی کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ پہلے تھے۔ اس کے 4 جواب دیے جی اللہ نے، 2 اجمالی اور 2 جواب تفصیلی۔ قل للہ المشرق والمغرب، پہلا اجمالی جواب جی، آپ کہیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سب سمتیں اللہ کی ہیں، وہ جس طرح منہ کرنے کا حکم دے دے، ہم تو حکم کے بندے ہیں، اور اسی حکم کی تعمیل کرنے کا نام ہدایت ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سمجھ آئی جی؟ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے حکم کے غلام ہیں، جس طرح منہ کرنے کا حکم دے دے ہم اس کی تعمیل کریں گے، اور اس حکم کی تعمیل کرنے کا نام ہدایت ہے۔ تو وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسطاً، معتدل، جس طرح ہم نے تم کو اسی طرح ایک مرکزی قبلہ عطا کیا تاکہ تم افراط و تفریط سے پاک بہترین امت بنو۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے، کاف لبیان الکمال، یوں ہم نے بنایا، یعنی یہ ہمارا کمال ہے کہ تمہیں بہترین امت بنایا۔ وسطاً، خیر الامور اوسطها، خیر الامور اور افضل اشیاء کو وسط کہتے ہیں جی، چونکہ دنیا کی رہنمائی پیشوائی تمہارے سپرد کرنی تھی، اس لیے کعبہ جو جغرافیائی لحاظ سے ساری دنیا کے سنٹر میں واقع ہے، اسے تمہارا قبلہ اور مرکز بنا دیا۔ وسطاً شاہ ولی اللہ نے معنی کیا مختار، یعنی پسندیدہ، شاہ عبد القادر نے معنی کیا معتدل، اعتدال پسند، افراط و تفریط سے پاک۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے الزام لگایا کہ نہیں حضرت عیسیٰ تو ان کی تو پیدائش بھی صحیح نہیں، تو یہ افراط تفریط ہو گئی۔ درمیان میں امت محمدیہ آئی، اس نے کہا وہ ابن اللہ بھی نہیں ہے اور ان کی پیدائش بھی پاکیزہ ہے،
وہ عبداللہ ہیں اور رسول اللہ ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ مرکزیت ہم نے تمہیں کیوں عطا کی؟ تاکہ تم ہوو گواہ لوگوں پر اور رسول ہووے گواہ تم پر۔ یہ مرکزیت ہم نے تمہیں اس لیے عطا کی کہ تمہیں سارے لوگوں پر گواہ بنائیں اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس آیت کو مبتدعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر بطور دلیل پیش کیا ہے جی۔ صغرا کبرا انہوں نے یہ بنایا کہ شہید کا معنی گواہ ہے، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک شہید ہیں تو ہر امتی کے ساتھ موجود ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ آپ گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ان کا استدلال ہے جی۔ ہم کہتے ہیں کہ شہداء کا معنی، شہیدن کا معنی شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کیا بتانے والا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں معنی کیا شہیدن اے مبینن، بیان کرنے والا۔ یعنی حق بات بیان کرنے والا، بتانے والا۔ سیاق و سباق سے بھی یہی معنی موزوں ہے، مناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی لفظ اصحاب رسول کے لیے بھی بولا گیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو اگر اس کا معنی حاضر ناظر ہے تو پھر یہاں کیا معنی کیا جائے گا کہ اے لوگو تم تو سب لوگوں پر حاضر ناظر ہو اور رسول صرف تم پر حاضر ناظر ہے۔ اس میں تو امت نبی سے بھی درجے میں بڑھ گئی۔ تو معنی وہی ہے جو شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کیا ہے، بتانے والا۔ اور اس کی تائید ہو رہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو معنی یہ ہوگا کہ دین کی باتیں تم سب لوگوں تک پہنچاتے رہو اور اللہ کا رسول تمہیں دین کی بات پہنچا دے۔ یہ ایک جواب ہو گیا جی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ گواہ کے لیے موقع پہ موجود ہونا اور آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں۔ زلیخا اور حضرت یوسف باہر نکلے تو قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا کہ قمیض دیکھو آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے۔ یہ شخص موقع پہ موجود نہیں تھا، لیکن اس پر بھی شاہد کا لفظ قرآن نے اطلاق کیا جی۔ امت محمدیہ کو بطور گواہ حضرت نوح کی قوم پر پیش کیا جائے گا جی، بخاری میں آیا جی۔ بخاری صفحہ 1092 اور جلد دوسری۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کہیں گے کہ میں نے تو تبلیغ کی تھی
تو اللہ کہیں گے تیرے گواہ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے محمد و امتہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں لایا جائے گا فتشہدون، تم گواہی دو گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جرا ہو جائے گی کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم کوئی اس وقت موجود تھے حضرت نوح کے زمانے میں؟ تو پھر کہیں گے کہ جو کتاب آپ نے یا اللہ بھیجی تھی اور جو نبی آپ نے بھیجے تھے ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت نوح نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہید یہاں نگہبان کے معنی میں ہو۔ اللہ کا رسول تم پر یعنی صحابہ پر نگہبان ہے کہ تم دین اسلام سے ہٹنے نہ پاؤ، اور تم ان لوگوں پر نگہبان ہو جو تم سے دین سیکھیں۔ اس کی تائید کیا ہے جی؟ قیامت کے دن جب حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو ہٹایا جائے گا تو آپ کہیں گے انہیں میرے پاس لے آؤ، یہ تو میرے اپنے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی نئی باتیں درج کی تھیں۔ تو وہاں کیا لفظ ہیں جی؟ آپ فرماتے ہیں فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، میں وہی بات کہوں گا جو مجھ سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ بیٹے مریم کہہ چکے ہوں گے۔ کیا؟ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک کا تو مجھے پتہ ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد کا تو نگہبان ہے، اس کے بعد کا مجھے کوئی علم نہیں۔ تو یہ گواہی موقع صحابہ پر آپ کا گواہ ہونا مراد ہے جی۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس آیت سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں، تو اس کے بعد جو صورتیں اتری ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں تھے، تو پھر ان آیتوں کا کیا بنے گا، ان صورتوں کا کیا بنے گا؟ اس طرح تو پھر تضاد ہو جائے گا قرآن میں۔ سورت منافقون ہے، زید ابن ارقم کا واقعہ ہے۔ سورت نور ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان بازی کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو جانا ہے، تیمم کا حکم ہے۔ صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان کا سفیر بن کر جانا ہے، قتل کی افواہ کا اڑنا ہے، آپ کا پریشان ہونا ہے، بیعت لینا ہے۔ سورت تحریم ہے، مسجد زرار کا واقعہ ہے۔ تو یہ سارے واقعات اس کے بعد جو آیتیں اتری ہیں اس کا کیا معنی ہم کریں گے؟ تو معنی وہی صحیح ہے جو حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، بتانے والا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا۔ یہ تفصیلی جواب ہے جی شبہ کا۔ ایک جواب اجمالی ہو گیا جی قل للہ المشرق والمغرب، تو یہ تفصیلی جواب ہے جی تحویل قبلہ کا۔ نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ التی کنت علیہا، جس قبلے پہ تو پہلے تھا۔ کچھ علماء نے یہاں القبلہ تا مراد لیا جی بیت المقدس، کہ اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا تھا تو پھر پہلے بیت المقدس کیوں بنایا؟ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں القبلہ سے مراد بیت اللہ ہے، اور ہجرت کرنے سے پہلے آپ بیت اللہ ہی کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ تو معنی کریں گے نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، یعنی دوبارہ قبلہ وہی بنا دیا ہے جس پر تو پہلے کسی زمانے میں تھا۔ الا لنعلم
مگر ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم معلوم کریں کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھرتا ہے۔ علم کا صلہ ان آئے من تو معنی تمیز کا ہوتا ہے جی۔ یہاں علم سے مراد اظہار ہے، اظہار اور تمیز، رول معنی نے لکھا جی، تاکہ ہم معلوم کر لیں۔ اللہ کو تو پہلے بھی معلوم ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ تاکہ ہم ظاہر کر دیں، تاکہ ہم جدا کر دیں۔ یعنی یہ قبلے کا جو بدلنا ہے، تحویل قبلہ، اس کی علت یہ ہے کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ جو کھرے ہوں گے وہ کہیں گے جس طرح اللہ کا حکم ہے، جدھر حکم دیتا ہے کل للہ المشرق والمغرب، اور جن کے دل میں کھوٹ ہوگا وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقیناً یہ بات بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر کوئی بھاری نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ ہد اللہ سے مراد ایمان ہے جی۔ یہ تحویل قبلہ کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ آسان نہیں تھا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایک سوال کا جواب ہے جی۔ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور اس دوران ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ایمان سے مراد نماز ہے جی۔ یا ایمان اپنے اصلی معنی میں ہے جی، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، اور مطلب یہ ہے تمہارے دلوں میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ جب اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے اور اسے اپنا قبلہ سمجھنے سے ہمارے ایمان میں تو کوئی خلل واقع نہیں ہو گیا؟ اس کا جواب دیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ضائع کرے گا تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اس مقام کو جتنے احباب ہمارے اس دورہ تفسیر میں شریک ہیں، خاص کر کے طلباء اور علماء، اور خصوصاً ایسے حضرات جو ہمارے جماعت سے ان کا تعلق نہیں، یا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز تفسیر سے وہ زیادہ واقف نہیں، وہ ذرا ان آیتوں کو غور سے سنیں گے جی۔ عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آپ کی یہ خواہش تھی اور آپ کی یہ دلی آرزو تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ کیوں؟ وہ میرے بابا ابراہیم کا قبلہ ہے، نیز اہل عرب کے لیے اس میں زیادہ کشش ہے، چونکہ نبوت بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی ہے، اس لیے ضروری تھا کہ قبلہ بھی وہی ہو جو ابراہیم و اسماعیل کا تھا۔ یہ آپ کی خواہش تھی۔ بار بار اسی شوق میں
وہی کے انتظار میں آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ یہ عام مفسرین کا خیال ہے جی۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال بالکل اس کے برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو، کیوں؟ یہودی کچھ قریب آ رہے ہیں، یہودی کہتے ہیں چلو یار کچھ بھی ہے، قبلہ تو ہمارا مان رہا ہے نا۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو، یہودی قریب آ رہے ہیں، تو یہ قبلہ بیت اللہ ہو گیا تو یہ بالکل دور ہٹ جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے، ناگواری اور تکلیف کے ساتھ کہ کہیں تبدیلی کا حکم نہ آ جائے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لفظ تقلب باب تفاعل سے ہے، جس کا خاصہ ہے تکلف۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں الحیۃ تتقلب فی الرمضاء، سخت گرمی میں گرم زمین پر سانپ کا تکلیف کے ساتھ چلنا، اسے تقلب کہتے ہیں۔ الحیۃ تتقلب فی الرمضاء، تو تقلب، اس میں تکلف پایا جاتا ہے، تکلیف، ناگواری، یہ ان کی پہلی دلیل ہے جی۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آنے والی دو آیتیں وہ اس مفہوم کی تائید کر رہی ہیں۔ پہلے ہم ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر پیچھے آ جائیں گے۔ ذرا آگے آ جائیے، تھوڑا سا ایک آیت آگے چلے جائیں جی۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ۔ اور اگر تو لے آئے اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ، تحویل قبلہ کی ساری دلیلیں، تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو میرے پیغمبر تو ان کے قبلے کی پیروی کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ نے تنبیہ کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو، تبھی تو یہ کہا گیا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اور آگے اس کی دوسری دلیل ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ زجر ثانی ہے۔ میرے پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم کے آ جانے کے بعد، تو آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کیوں کہا گیا، یہ تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی؟ یہ دو قرینے ہیں مولانا حسین علی کی تفسیر کے۔
کہ آپ چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو. تو دو آیتیں، دو قرینے یہ آیتوں میں. اور تیسری چیز باب تفاعل، جس کا مادہ خاصیت ہے تکلف، یہ مولانا حسین علی کے معنی کی تفسیر کی دلیلیں ہیں. اب یہاں معنی کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کر رہے ہیں. یہ عام مفسرین معنی کرتے ہیں جی کہ آپ کا یہ شوق تھا کہ قبلہ بدل جائے، جس کو آپ پسند کر رہے ہیں. مولانا حسین علی کیا معنی کریں گے؟ ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کر لیں گے. یعنی فی الحال تو آپ اس پر راضی نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ اس پر راضی ہو جائیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آ گیا حکم جی. وہ جو سیقول الصفحاء میں پیشن گوئی کی تھی، پس پھر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور یہ حکم صرف نبی کے لیے نہیں ہے، نبی کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے. اور جہاں بھی تم ہو وہ، پس پھیرو اپنے چہرے شطرہ، اس کی طرف، بیت اللہ کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ اجمالی جواب ہے دوسرا جی. تحویل قبلہ کی دوسری اجمالی علت یا دلیل کہہ لیں. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں انہو، کہ بے شک وہ تحویل قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. انہو ہو ضمیر راجع بسوئے تحویل قبلہ، خازن نے لکھا جی. اہل کتاب یہ جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر ذو قبلتین ہوگا، یہ جانتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، حضرت صاحب کی تفسیر کا پہلا قرینہ، اگر تو لے آئے ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ساری نشانیاں لے آئے، تو یہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور نہیں ہے تو پیروی کرنے والا ان کے قبلے کی، اور نہیں ہے ایک ان کا دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتا. یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے اور عیسائیوں کا قبلہ ہے مشرق کی جانب رخ کرنا. تو ان کے اپنے اپنے قبلے ہیں، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یہ دوسرا قرینہ ہے جی. علم کے آ جانے کے بعد تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. مراد اہل کتاب کے علماء ہیں جی. یعرفونہ ضمیر منصوب، عام مفسرین کہتے ہیں راجع بسوئے نبی پاک، کہ آپ کا ذکر اوپر ہو رہا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، آپ ہی کو خطاب ہے، یعنی وہ نبی کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. حضرت صاحب کہتے ہیں یعرفونہ ضمیر منصوب راجع بسوئے تحویل قبلہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تحویل قبلہ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے.
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک فریق ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، اے هو الحق من ربک، جس حق کو وہ چھپا رہے ہیں وہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ حق سے مراد مسئلہ توحید، حق سے مراد صفت نبی، حق سے مراد تحویل قبلہ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، میرے پیغمبر تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی اس بات میں شک کرنا کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو کہ انہیں پتہ نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، تنوین عوض کے لیے، اے لِكُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے لیے، ہر کسی کے لیے ایک جہت ہے۔ جہتن تحویل قبلہ، قبلہ مراد ہے جی، مدارک۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اسی کی طرف منہ کرنے والا ہے۔ یہودیوں کا اپنا قبلہ ہے، عیسائیوں کا اپنا قبلہ ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس آگے بڑھو نیکیوں میں، یعنی تحویل قبلے والا اس کا حکم مانو۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعاً، جہاں بھی تم ہوو گے اللہ تم سب کو لے آئے گا، اور اس پر یہ کوئی مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جملہ تعلیلیہ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، یہ پھر کیوں حکم دیا جی؟ کہ تحویل قبلہ کا حکم صرف مدینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، سفر میں بھی ہو وہ تو قبلہ اب یہی ہے۔ جہاں سے بھی آپ نکلیں پس پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً وہ البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ اسْتِقْبَالُ هَذِهِ الْقِبْلَةِ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پھر کیوں کہا جی؟ اللہ تحویل قبلہ کی چوتھی دلیل دینا چاہتے ہیں جی، تفصیلی دلیل، اور سب سے مضبوط دلیل ہے جی، سب سے اعلیٰ دلیل ہے۔ چونکہ چوتھی دلیل دینا چاہتے تھے اس لیے تحویل قبلہ کا حکم اسے پھر اعادہ کر دیا، تاکہ دلیل بلا فصل حکم سے متعلق ہو جائے جی۔ جہاں سے بھی تو نکلے پس پھر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں بھی تم ہو وہ مسلمانوں پھیرو اپنے چہرے اسی مسجد حرام کی طرف۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ بار بار تکرار اور یہ بار بار تاکید، بار بار ہم کہہ رہے ہیں اپنا چہرہ پھیرو، اپنا چہرہ پھیرو، یہ اس لیے تاکہ نہ ہووے لوگوں کے لیے تم پر کوئی جھگڑنے کی راہ۔ حجت شاہ عبد القادر نے معنی کیا جی، جھگڑنے کی جگہ۔ شاہ ولی اللہ نے معنی کیا جی الزام،
تورات و انجیل میں یہ ذکر تھا کہ آخری نبی ذو قبلتین ہوگا۔ اگر آپ کا قبلہ بیت اللہ نہ بنایا جاتا تو یہود و نصارہ اعتراض کرتے کہ آخری پیغمبر تو 2 قبلوں والا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہلاتا ہے مگر قبلہ ابراہیمی کی مخالفت کرتا ہے۔ اب بیت اللہ قبلہ بنا کے تمام مخالفین کے منہ بند کر دیے، کسی کے پاس کوئی حجت نہیں، جھگڑنے کی جگہ نہیں، الزام نہیں۔ الا الذین ظلموا منہم، الناس سے استثناء ہے، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے وہ تو بکواس کرتے رہیں گے۔ الذین ظلموا معاندین، مدارک۔ یہودی کہیں گے وطن کی یاد ستا رہی ہے جی، ان قریب مکہ چلا جائے گا۔ مشرکین مکہ کہیں گے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے، آہستہ آہستہ اپنے دین پہ واپس آ جائے گا۔ فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، یعنی ان کے طعنوں سے۔ اے متاعنہم فی قبلتکم، مدارک۔ تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات، شبہات، بکواسات، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، میرے احکام کی تعمیل کرو، میرے عذاب سے ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اس کا عطف ہے جی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ پہ جی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ پہ جی۔ یہ قبلہ کیوں بنایا؟ تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی الزام نہ رہے۔ اور یہ بیت اللہ قبلہ کیوں بنایا؟ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی ملت ابراہیمی کی سیدھی راہ تمہیں ملے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کاف تشبیہ کے لیے جی، تقدیر عبارت یوں ہوگی جی، لے اتم نعمتی علیکم اتماما کا ارسال الرسول فیکم، یہ بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا کے میں نے اپنی نعمت کو اسی طرح پورا کیا ہے جس طرح محمد جیسا نبی دے کر اپنی نعمت پوری کی ہے صلی اللہ، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم میں سے جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے، مما لا طریق الی معرفتہ سوى الوحی، جن باتوں کی پہچان سوائے وحی کے ہو ہی نہیں سکتی، وہ باتیں تمہیں بتاتا ہے، اخبار غیب۔ سورۃ نساء میں ایک آیت آئے گی، وہاں جا کے گفتگو کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ علمک ما لم تکن، وہاں مبتدئین کہتے ہیں یہ ما عموم کے لیے، ساری باتیں سکھا دیں، یہ اس کا جواب ہے جی، بالکل وہی لفظ ہیں، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ نے تمہیں سکھائے دی ہیں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری امت، سارے لوگ سب یہ عالم الغیب ہو گئے۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو، کس طرح؟ بے قبول الامر،
میرے حکم مان کے، بس تم مجھے یاد کرو بالاطاعت، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا بالثواب و بالاجابت، بدلہ دے کے، تمہاری باتیں قبول کر کے، وشکرولی، اور میرا شکر کرو کہ میں نے تمہیں اتنا عظیم الشان قبلہ عطا کیا ہے، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو، اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرو، تم ذو قبلتین ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تسلی للمومنین، اور یہ کلام متعلق ہے سیقول السفہاء کے جی۔ مسلمانوں کو آئے روز مشرکین و کفار کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے تکالیف کا، مصائب کا، دکھوں کا، سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جی۔ تانے تھے، تشنیع، گالیاں۔ اب تحویل قبلہ کی وجہ سے مخالفین کو ایذا رسانی کا ایک بڑا موقع مل گیا تھا جی، بکواس کرنے کا ایک موقع مل گیا تھا جی۔ اس کو اپنے قبلے کا ہی پتہ کوئی نہیں، کبھی ادھر منہ کرتا ہے، کبھی ادھر منہ کرتا ہے۔ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا ہے تو یہ مدینے سے بھاگ جائے گا، تو اب انہیں تکلیفیں دینے، بکواس کرنے زیادہ موقع ملا۔ ہو سکتا ہے اس میں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، کوئی بندہ مارا جائے۔ ان مصائب اور قتل پر صبر کی تلقین اور صبر کی فضیلت کو اللہ بیان کرنے لگے ہیں جی۔ حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، غالباً انہی کی تفسیر میں کہیں پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں تہذیب اخلاق کے 4 نمونے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تہذیب اخلاق، ذکر، شکر، صبر اور تعظیم شاعر اللہ۔ ہر مفسر کا اپنا رنگ ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا جی کہا، یہ سیقول السفہاء سے اس کا تعلق ہے۔ بیوقوف لوگ بڑی باتیں کریں گے، تم نے گھبرانا نہیں۔ اے ایمان والو، مدد مانگو مصائب میں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز ممد و معاون بنتی ہے صبر کے لیے مصیبتوں میں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تحویل قبلہ کے اس معاملے میں، اس جھگڑے میں کوئی مومن اگر قتل ہو جائے، یہ صبر کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جی۔ مت کہو ان لوگوں کے لیے جو مارے گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، چونکہ اس کی موت اللہ کے راستے میں ہوئی ہے، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں عالم برزخ میں ایک امتیازی حیات حاصل ہے جو دوسرے غیر شہید مومنوں کو حاصل نہیں۔ اس حیات کا تعلق چونکہ عالم برزخ سے ہے، اسی لیے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اپنے حواس سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔
ہم چوتھے پارے میں سورت آل عمران میں جب یہ آیت آئے گی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہاں حیات شہداء پر کچھ بحث کریں گے جی۔ فی الحال جو حیات شہداء کی کہ یہ کون سی حیات ہے، معاملہ ہم ان کے ساتھ سارا مردوں والا کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، میت سمجھ کے دفن کرتے ہیں، میت سمجھ کے وراثت تقسیم کرتے ہیں، میت سمجھ کے اس کی بیوی عدت گزار لے تو اس سے نکاح کرتے ہیں، میت سمجھ کے اس کے بچوں کو یتیم کہتے ہیں، میت سمجھ کے۔ ہم تو میت سمجھ کے سب کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو ایک میرے ذہن میں اس حیات کا ایک مفہوم آیا تھا، تو پھر میں مختلف تفسیریں دیکھیں تو حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو تفسیر ہے معارف القرآن، اس میں مجھے یہ چیز مل گئی۔ وہ حدیث جو میرے ذہن میں تھی حیات کا مفہوم، کہ حیات کا مفہوم یہ ہے، تو وہ مل گئی مجھے تفسیر معارف القرآن میں۔ اس کی عبارت ذرا بس میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ تفسیر ملتی ہے عام بازاروں میں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شہید اگرچہ ظاہراً مر گیا، لیکن اس کی موت عام لوگوں کی موت نہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی ترقی رک جاتی ہے، یہ ہے جی اصل چیز۔ مرنے کے بعد انسان کی ترقی رک جاتی ہے، اس لیے کہ روح کی ترقی کا ذریعہ بدن ہے، مگر شہید کی ترقی برابر جاری رہتی ہے۔ جس عمل میں اس نے جان دی ہے اس کا اجر برابر جاری رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر مجاہد فی سبیل اللہ کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ ہے جی حیات کا معنی۔ کیا باقی جتنے بندے مر جاتے ہیں ان کے عمل منقطع ہو گئے، لیکن شہید کے جو اعمال ہیں وہ اس کی موت پر منقطع نہیں ہوتے، بلکہ جس طرح زندے بندے عمل کرتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، شہید اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ غالباً یہ بل احیاء ان کا مفہوم ہے، اس رنگ میں انہیں کہا گیا بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہو نہیں ہے۔ بہرحال یہ زندگی دنیاوی اس قبر والی یا جسم والی نہیں ہے، بلکہ یہ عالم برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ہے، جو مسلم ترمذی میں حدیث کی کتابوں میں کہ ان کی روحیں سفید رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں اڑتے رہتی ہیں، جس کو قرآن نے کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو ان کو کون سی روزی دی جاتی ہے؟ یہ جس روزی کا یہاں ذکر ہے، اس روزی سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی روزی دی جاتی، یہ دنیا کے پھل، یہ دنیا کے کھانے، یہ دنیا کے میوے، یہی دیے جاتے ہیں شہید کو؟ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ سب کہتے ہیں وہ اخروی روزی ہے، جنت کی روزی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح کی روزی ہے اسی طرح کی حیات ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، البتہ ہم تمہیں پرکھیں گے، بِشَيْءٍ کچھ، من الخوف ڈر دے کر، والجوع بھوک دے کر، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی، یعنی مویشی کھیتیوں کا ضائع ہو جانا، والانفس جانوں کی کمی، عزیز و اقارب کی موت، والثمرات اور پھلوں کی کمی، باغات کی تباہی۔ کچھ علماء نے ثمرات سے بچوں کی موت مراد لی، چھوٹے معصوم بچے۔ ہم تمہیں پرکھیں گے، خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، اس میں گالیاں، استہزاء، تمسخر، دھمکیاں، ڈراوے، مشکلات، مصائب،
تکلیفیں سب آ گئے جی۔ آج کا یہ خوف ہے کرونا کا، یہ بھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ میں شامل ہے جی۔ پوری دنیا اس خوف میں مبتلا ہے، ہر آدمی خوف میں مبتلا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کو۔ کون ہے وہ؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا یہ مفہوم ہے کہ جب کسی کی موت کی خبر سنو کہ فلاں بندہ مر گیا ہے تو پڑھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور یہ چلا گیا ہے ہمارا باپ ماں بھائی بیٹا، تو ایک دن ہم نے بھی لوٹ کے اسی کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ عام مفسرین یہی معنی کرتے ہیں۔ جتنے احباب میرے اس دور تفسیر کو سن رہے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، عوام ہیں، وہ ذرا میری اس بات کو ذرا توجہ سنیں گے۔ مولانا حسین علی کا موقف کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا؟ عام لوگ کیا کہتے ہیں کہ موت کے وقت یہ کلمہ پڑھنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ معنی تو تب صحیح ہو جب اذا اصابتم مصیبتن سے مراد صرف موت لیں، پھر تو یہ معنی صحیح ہو۔ جبکہ آگے پیچھے اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان سب پر مصیبتوں کا اللہ نے اطلاق کر دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹ گیا تو میرے آقا نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رات کے ٹائم چراغ بجھ گیا تو آپ نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو یہ تو ہر مصیبت کے ٹائم پڑھنا ہے، پیالے کے ٹوٹنے پر، چراغ کے بجھنے پر، کسی چوری پر، ڈاکے پر، پھلوں کی کمی، مالوں کی کمی، ہر ایک پر پڑھنا ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا۔ جو ہماری جماعت کے احباب، ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے طلباء علماء اس کو سن رہے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت، دکھ و تکلیف پہنچے تو کہو اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ کیسا خوبصورت معنی کی، اور یہ معنی بالکل اس مصیبت کے لفظ کو دیکھ کے یہ معنی اس نے ایک تو شرک کی رگیں کاٹ دیں اور توحید کا کتنا اظہار ہو رہا ہے جی اس میں۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور مصیبت کی اس گھڑی میں، دکھ کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے، ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم رجوع کرتے ہیں تو اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہماری جماعت کے جو علماء ہیں، طلباء ہیں اور وہ سن رہے ہیں، وہ اس معنی پہ اپنے کمنٹ کریں جی کہ یہ کتنا خوبصورت معنی کیا ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے، رحمت سے منور فرمائے، بھر دے اللہ تعالیٰ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں ان پر مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ یہ صلوات کا معنی بھی رحمت کیا گیا، اور صلوات کے بعد رحمت کا جو تکرار ہے یہ تاکید کے لیے۔ ہمارے حضرت صاحب نے
مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں صورت احزاب میں جو یصلون کا معنی کیا کہ میرے پیغمبر صلاۃ اللہ، ایک ہے اللہ کی صلاۃ اور ایک ہے مومن کی صلاۃ، ہم بھی کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ بخاری میں ایک قول ہے غالباً ابو العالیہ کا ہے، صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر نبی پاک کی تعریفیں کرتا ہے، یہ اللہ کی صلاۃ ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو سامنے رکھ کر معنی کیا کہ میرے پیغمبر آپ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر کے ایک رسم کو توڑا ہے اور مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور جگہ جگہ باتیں ہونے لگی ہیں، کچھ اپنے لوگ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ لڑکیوں کی کوئی کمی تھی، نہ کرتے تو کیا ہوتا، یہودیوں کو موقع مل گیا، منافقوں کو موقع مل گیا ہے، تو طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں پر یبرکون تجھے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، شاباشیں بھیجتے ہیں، شاباشیں بھیجتے ہیں۔ واہ میرے پیغمبر، بڑی رسم توڑی ہے آپ نے۔ صلوات کا جو معنی کیا ہے شاہ عبد القادر نے، وہ شاباشیں کی ہے یہ اس جگہ پہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں ان پر رب کی طرف سے شاباشیں ہیں۔ ادھر بیٹا مر گیا ہے، جوان بیٹا مر گیا ہے، بچہ تھا مر گیا ہے اور ہاتھوں میں دم دے گیا ہے، اور بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ وہ سر پھوڑتا ہے، نہ گریبان پھاڑتا ہے، نہ چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، نہ بین کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اس صبر کرنے والے بندے کو شاباشیں بھیجنے لگ جاتے۔ واہ میرے بندے، بڑا صبر کی تئی، یہی لوگ ہیں جن پر شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، بظاہر بالکل کلام غیر مربوط ہو گئی ہے، کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا تھا، پھر صبر کرنے کا حکم ہوا، اور پھر شہیدوں کی زندگی کا ذکر کیا گیا، پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ صبر کس طرح کرنا ہے، اور اچانک یہ کیا بات شروع ہو گئی جی، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ رسالت پر دوسرے شبے کا جواب ہے۔ پہلے شبے کا جواب مکمل ہو گیا، تحویل قبلہ، یہ دوسرے شبے کا جواب ہے۔ صفا مروہ پر مشرکین نے بت نصب کر رکھے تھے، اور وہ ان کے درمیان دوڑتے نا ان بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اور مشرکین سمجھتے تھے کہ صفا مروہ کی سائی بھی ان دو بتوں کی تعظیم کے لیے۔ تو مسلمان جب صفا مروہ کے درمیان دوڑے تو مشرکین نے کہا واہ، ہمیں تو بت پرستی سے منع کرتے ہیں اور خود وہاں دوڑ رہے ہیں۔ یہ شبہ تھا، یا کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات آئی، انقباض ہوا کہ یہاں تو مشرک بت رکھتے تھے اور ہاتھ لگاتے تھے، اور ہم بھی اسی میں دوڑ رہے ہیں، اسی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ صفا مروہ کی تعظیم اور اس میں سائی ان بتوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شاعر بمعنی علامت، نشانی، اصطلاح شریعت میں ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے عام طور پر کفر و اسلام میں امتیاز پیدا ہو۔ یہاں مراد ہیں اللہ کی توحید کی یادگاریں،
جو ابراہیم نے قائم کی تھیں۔ میں نے ذکر کیا تھا پہلے درس میں، میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مضامین کا ایک سمندر ہے، اور اس میں جو آدمی بھی غوطہ لگاتا ہے وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لاتا۔ یہ میں نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ربط، کہ انہوں نے مربوط کر دیا کہ یہ رسالت پر دوسرے شبے کا کیا ہے جواب۔ کہیں میں نے پڑھا تھا، مجھے ذہن تمہیں تو نہیں ہے، یا کسی سے سنا تھا میں نے، یہ ہے نا اللہ کا قرآن ہے اور جس کے دل میں اللہ ڈال دے، تو انہوں نے یہ لکھا یا بیان کیا کہ پیچھے صبر کا ذکر تھا۔ یہ ذرا غور سے سنیں گے، پچھلی آیتوں میں کس کا ذکر تھا؟ صبر کا۔ صبر کرو، مصیبتوں پر، دکھوں پر، تکلیفوں پر، مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو صبر کرو۔ آگے اللہ نے ان الصفا والمروہ میں اس صبر پہ انعام کو ذکر کیا کہ جس ہاجرہ نے پریشانی کے اس عالم میں صبر کیا تھا تو ہم نے اسے کس طرح عزتوں سے مالا مال کر دی ہے۔ تو ہاجرہ دوڑی اور اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، توحید کی یادگاریں ہیں۔ پس جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا، پس کوئی گناہ نہیں اس پر کہ طواف کرے ان دونوں کا۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ صفا مروہ پر کسی دور میں بت نصب تھے، تو شاید اب ان کے درمیان سائی گناہ ہو۔ یہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب اس کے درمیان سائی کرنا گناہ ہو، کہ یہاں تو بت نصب تھے۔ یہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے جی کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفا مروہ کے مابین سائی واجب ہے جی، باقی ائمہ کے نزدیک فرض ہے جی، امام احمد کے نزدیک مستحب ہے جی۔ ومن تطوع خیرن، اور جس نے خوشی سے کی کوئی نیکی، خیر عام ہے جی، ہر نیکی کو شامل ہے جی، پس بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، تتمہ ہے جی شبہ اول کا۔ پہلا شبہ تحویل قبلہ، درمیان میں دوسرے شبے کا جواب دیا جی، پھر آ گئے جی اسی طرف۔ یہ اس کا تتمہ ہے جی، بات کو پورا کرنا چاہتے ہیں جی۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہیں کھلی کھلی دلیلیں اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں۔ بینات تحویل قبلہ کا مسئلہ، من البینات صفا مروہ کا شاعر اللہ ہونا، بینات واضح دلائل کھلے نشان، مراد صفات نبی پاک ہیں جو تورات و انجیل میں ذکر تھیں۔ ہدن توحید، آیات احکام، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، الکتاب تورات و انجیل۔ اور اگر عموم سمجھ لیں تو قرآن بھی شامل ہوگا جی۔ ان الذین یکتمون علماء، العلماء الکاتمون، حق پر پردہ ڈالنے والے علماء۔ یہود و نصارہ کے جو علماء اپنی اپنی کتابوں کی کھلی دلیلیں جس میں تحویل قبلہ کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کو چھپا رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔
کتمان حق کرنے والے ملعون ہیں۔ آج بھی جو لوگ حق بات کو نہیں بیان کرتے اور چھپاتے ہیں اللہ کے قرآن کو، وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں جی، یہ تخویف بھی ہے جی۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، کس سے؟ حق بات کو چھپانے سے۔ تحویل قبلہ، صفا مروہ کا مسئلہ، اس معاملے میں انہوں نے حق بات کو چھپانے سے توبہ کر لی۔ وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، یعنی حق بات کو مان لیا۔ وَبَيَّنُوا، اور پھر اسے بیان بھی کیا، جس کو چھپا رہے تھے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، یہی لوگ ہیں میں ان پر متوجہ ہوتا ہوں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں ہوں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ ان علماء کے بارے میں ہے جو تحویل قبلہ اور صفا مروہ کے شاعر اللہ ہونے کو جانتے تھے مگر جان بوجھ کر چھپاتے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی۔ تو علماء کی جو توبہ ہوتی ہے نا جی، یہ صرف اندر بیٹھ کے توبہ نہیں ہوتی۔ بینو، علماء کی توبہ یہ ہے کہ جس بات کو وہ چھپا رہے تھے اس بات کو وہ کیا کریں؟ بیان بھی کریں۔ ان الذین کفروا، اب ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو سرے سے ان باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے، واضح انکار کرتے تھے۔ کچھ نہیں ہے جی تورات انجیل میں تحویل قبلہ کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں، یہی لوگ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ ہمارا دورہ تفسیر جو ہے یہ یوٹیوب پر 2 چینلوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چینل ہے ضیاء العلوم، ضیاء العلوم چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا چینل ہے صوت القرآن۔ صوت القرآن کے نام سے یوٹیوب پر جو چینل ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ مکے سے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جو بھوک کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی مستند بات نہیں ہے جی۔ حضرت اسماعیل ایسے گھر سے اگر کوئی چیز آ جائے جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں تو وہ چیز لینی اور کھا لینی چاہیے؟ نہیں جی، ایسی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔